اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صلوات عزیزان محترم، امر الہی اور صاحبان امر کے عنوان سے کل ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے اس منزل پر رکے تھے کہ قرآن امر ہے. لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض اور کلما بہ الموتى بل للہ الامر جميعا. یہ قرآن اللہ کا امر ہے. اس امر کی دوسرے مقام پر پروردگار نے مزید کچھ صفتیں بتلائیں. یہ قرآن پہاڑ ہٹا سکتا ہے. یہ قرآن اس میں توانائی اتنی ہے کہ قطع عرض کر سکتا ہے. یہ قرآن مردے کو زندہ کر سکتا ہے. دوسرے مقام پر اس امر الہی کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے پروردگار نے قرآن کی صفتیں گنائی. تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. یہ قرآن جو امر الہی ہے، یہ قرآن ہر شے کا تبیان ہے، کھلا کھلا بیان ہے. تبیانا لکل شیء. توجہ ہے، قرآن کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء. اس میں ہر شے کا بیان ہے. یہ پہلی صفت. وہدی، یہ قرآن ہدایت ہے. دوسری صفت. وبشریٰ، بھائی توجہات مقصود ہے. قرآن بشارت ہے. تیسری صفت. قرآن رحمت ہے. چوتھی صفت کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. تو چار صفتیں ہیں امر الہی کی. امر الہی کی چار صفتیں. تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. ہدی، ہدایت ہے. رحمتاً، رحمت ہے. بشریٰ، بشارت ہے. تو رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے مسلمانوں کے لیے. تو اب وہ صاحب امر ہی کیا جس میں امر کی یہ ساری صفتیں موجود نہ ہو.
جو امر میں ہے، جو امر میں ہے وہی صاحب امر کے اندر ہے. تو پہلا صاحب امر رسول عربی، پہلا مالک امر رسول اسلام. بھائی پیغمبر پہلے مالک امر ہے نا، اور پہلے صاحب امر ہے. تو کون کون سی صفتیں ہیں بھائی؟ صفتوں کو صفتوں سے ملا کے دیکھ لیں. تبیان لکل شے، قرآن ہر شے کا تبیان ہے. قرآن میں ہر شے کا کھلا کھلا علم اور ہر شے کی کھلی کھلی بات موجود ہے. تو قرآن ہے تبیان لکل شے. اور محمد وعلمک ما لم تکن تعلم، ہر شے کا علم حبیب تجھے دے دیا. حبیب ہر شے کا علم ہم نے تجھے دے دیا. تو ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم محمد میں. بھائی ملاتے جائیں امر کو صاحب امر سے. اچھا اور کیا ہے قرآن؟ تبیان لکل شیء وہدی. قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت ہے. قرآن ہدا. اور محمد انکا لتہدی الی صراط مستقیم، محمد تو صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا ہے. قرآن ہدایت ہے، محمد ہدایت کرنے والا ہے. تبیان لکل شے، ہر شے کا بیان قرآن میں. علمک ما لم تکن تعلم، ہر شے کا علم محمد میں. قرآن ہدا، ہدایت ہے. محمد انکا لتہدی الی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا ہے. تیسری صفت ورحمتان، قرآن رحمت ہے. محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن رحمت، محمد رسول رحمت للعالمین. اور اب بھائی بہت توجہ ہے. اور اب چوتھی صفت بشرا، قرآن بشارت ہے. بشرا کے معنی بشارت، بشارت کے معنی خوشخبری. قرآن خوشخبری ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کتنی مشہور آیت ہے. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، ہم نے تجھے رسول بنایا، ہم نے تجھے گواہی دینے والا بنایا. مبشرن ہم نے تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ کی طرف بلانے والا بنایا اپنا اذن دے کر. وسراجا منیرا، بھائی واپس جاؤں گا مبشرن کی طرف، لیکن یہ سراجا منیرا تو واضح ہو جائے. اور تجھے چمکتا ہوا سورج بنایا. محمد کون؟ محمد کون؟ سراج منیر. محمد کون؟ چمکتا ہوا سورج. محمد کون؟ روشنی دیتا ہوا سورج. یہ سورج نہیں بھائی، یہ سورج بھی پروردگار ہی نے بنایا ہے. یہ سورج بھی پروردگار ہی نے بنایا. لیکن اس کے لیے قرآن میں سراجن منیرا نہیں ہے کہ روشنی دینے والا سورج. یہ سورج ہے. محمد روشنی دینے والا سورج ہے. اب ان دونوں سورجوں کا فرق اگر سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہو گئی. محمد سورج ہے نا، محمد روشنی دینے والا سورج ہے. چلیں اب اس دنیا والے سورج کی طرف چلیں. اٹھا صبح کے وقت سورج اٹھا، مشرق سے اٹھا. بھائی جب مشرق سے سورج اٹھا اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو مڑ کے دیکھیں سایہ کتنا لمبا ہے. دیکھ لیں بھائی، آپ دیکھ لیں کہ جب سورج اٹھے گا، جب سورج اٹھے گا مشرق سے اور اس کی چھوٹ آپ کے اوپر پڑے گی تو مڑ کے دیکھیں سایہ کتنا لمبا ہے. اور جب سورج سر پہ آ جائے تو ڈھونڈے سائے کو، وہ قدموں کے نیچے ہے. بھائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور جب سورج پھر ڈوبنے لگے تو پھر مڑ کے دیکھو سایہ کتنا لمبا ہو گیا. تو سورج کا مزاج یہ کہ جب پہلی مرتبہ چمکے سائے لمبے ہو، جب ڈوبنے لگے سائے لمبے ہو، جب کمال پہ ہو سائے پاؤں کے نیچے آ جائے. محمد سورج ہے. جب مکی زندگی میں آغاز کیا تو بولائب جیسے لمبے سائے تھے. بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہے. بھائی مشرکین کے حملے، مشرکین کی سازشیں، مشرکین کی ریشہ دوانیاں محمد کے خلاف تھی یا نہیں؟ جب سورج اٹھا محمد کا تو سائے لمبے تھے، اور جب نصف النہار پہ غدیر کے دن آیا تو سائے قدموں کے نیچے آ گئے. محمد سراجن
सिराजन मुनीरा, मोहम्मद को हमने चमकता हुआ सूरज बनाया है। सूरज का मिजाज ये है कि जब उठे तो साए लंबे हों। बड़े बड़े मुशरिक थे जब मोहम्मद उठा। और सूरज का मिजाज ये है कि जब कमाल किया जाए तो साए कदमों के नीचे आ जाए। भाई गदीर के दिन अगर कदमों के नीचे न होते तो एक भी मुबारकबाद न देता। ये दोनों मिला समझ में आ गए। सूरज उठा, अबू लहब था, अबू जहल था, आसिफ बिन वाइल सैमी था, बड़े बड़े मुशरिक सरदार थे जो नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद अरबी का मुकाबला कर रहे थे। तो सूरज का मिजाज है ना, उठे साए लंबे हों, निस्फ़ नहार पे आ जाए साए कदमों के नीचे आ जाए। लेकिन सूरज का यह भी तो मिजाज है ना कि जब डूबने लगे साए फिर लंबे हो जाए। अगर मोहम्मद के डूबते वक्त साए लंबे न हो गए होते तो कभी ये ना होता कि कलम दे तो हम नहीं देंगे। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन। हबीब हबीब तू बशारत देने वाला है, तू खुशखबरी देने वाला है, खुशखबरी सुनाने वाला है। किताब किताब बुशरा मोहम्मद मुबश्शिर। तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं ताकि बात यहीं से आगे बढ़ जाए। भाई तिब्याना लिकुल्ल शै कुरान, हर शय का बयान कुरान में, हर शय का इल्म मोहम्मद में, यही है ना। हिदायत कुरान, हादी मोहम्मद, रहमत कुरान, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद, बशारत कुरान, बशारत देने वाला मोहम्मद। यानी इतना इत्तेहाद है इन दोनों चीजों में कि ऐसा महसूस होता है कि अम्र इलाही जब अल्फाज में ढला तो कुरान कहलाया। अम्र इलाही जब अल्फाज में डाला तो कुरान कहलाया, और वही अम्र इलाही जब इंसानी पैकर में डाला तो मोहम्मद कहलाया। तो अब मैं अपने सारे सुनने वालों से पूछना चाह रहा हूं कि भाई बड़ा कौन, कुरान या मोहम्मद? भाई हम कौन है ये बहस करने वाले कि कुरान बड़ा या मोहम्मद बड़े? भाई कुरान भी उसका, मोहम्मद भी उसके। भाई कुरान भी उसका, मोहम्मद भी उसके, लेकिन बड़ा कौन? तो दुनिया अब तक यही समझती रही कि मोहम्मद ने पूरी जिंदगी सर्व की कुरान के लिए, कुरान फैलाने के लिए, तो कुरान बड़ा होगा। होना भी यही चाहिए। जिसके लिए इंसान की पूरी जिंदगी खर्च हो जाए वो चीज बड़ी नहीं होगी तो क्या होगी? लेकिन अब अर्ज करूं, अगर अपनी जबान से कहूं तो गुस्ताखी है, लेकिन अगर खुद कुरान कह दे, यानी अब मुआजना है। कुरान अमर, मोहम्मद साहिब अमर। तो अब अमर बड़ा या साहिब अमर बड़ा? भाई है ना काबिल गौर बात, अमर बड़ा या साहिब अमर बड़ा? तो भाई अब आयत ही से फैसला करवा लो। कुरान के लिए कहा वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ये किताब कुरान ये रहमत है किसके लिए? लिल मुस्लिमीन। कुरान रहमत है फकत मुसलमानों के लिए, और मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। भाई अब कुछ समझ में आया कि अमर बड़ा है या साहिब अमर बड़ा है? मैं ऐसी गुस्ताखी की बात करने का तो आदि ही नहीं जिसको कुरान मजीद की सपोर्ट न हासिल हो। तो कुरान रहमत है लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए, और मोहम्मद रहमत है लिल आलमीन। भाई अब आलमीन अगर समझ गए तो मोहम्मद समझ में आ गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आलमीन समझ गए तो मोहम्मद समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
اب اس مالک الملک کی ربوبیت جہاں جہاں تک جائے، اس مالک الملک کی ربوبیت اب جہاں جہاں تک جائے، محمد کی رسالت اس کے ساتھ چلتی رہے. بھائی بات تو ہو رہی نا. تو امر چھوٹا، صاحب امر بڑا. بھائی محمد کی حد تک تو بات ہو گئی، لیکن جب میں آگے بڑھوں گا تو میرے مانوس اور نامانوس سننے والے بہت حیران ہوں گے کہ اب یہ بحث اگر آگے بڑھ جائے، بھائی محمد بڑے قرآن چھوٹا، لیکن اب محمد کے بعد جو محمد کے جانشینوں کا سلسلہ ہے تو وہ چھوٹے یا بڑے؟ محمد قرآن سے بڑے، لیکن محمد کے بعد آنے والے قرآن سے چھوٹے یا قرآن سے بڑے یا قرآن کے برابر؟ بھائی تین ہی تو صورت ہے نا. تو اب طے تو کر لیں کہ بھائی قرآن کا مزاج کیا ہے. یہ آیت انہیں ہدیہ کر رہا ہوں جو قرآن کو کافی سمجھتے ہوں. اب انہیں میں یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی اب یہ طے کرنا ہے نا کہ امر بڑا یا صاحب امر بڑا، قرآن بڑا یا وارث قرآن بڑا. بھائی یہی طے کرنا ہے نا. تو محمد کی حد تک تو بات طے ہو گئی، لیکن چلو واپس قرآن مجید کی طرف. سورہ ذاریات 51واں سورہ قرآن مجید کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اچھا کسے پیدا کیا؟ جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دو کا تذکرہ ہے نا، جن کا پہلے انسان کا بعد میں. افضل کون ہے؟ انسان اشرف المخلوق ہے، انسان افضل ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پہلے جن بعد میں انس، تو انسان افضل ہے نا، اشرف المخلوق ہے جن سے. تو جو کمتر ہو وہ پہلے، جو افضل ہو وہ بعد میں. بھائی نہ مانے بھائی، اور آگے چلے. وہی قرآن المال والبنون زینت الحیات الدنیا. قرآن کہتا ہے کہ مال اور بیٹے انسان کی دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. پہلے مال پھر بیٹے. افضل کون؟ بیٹے. تو کتاب کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ جو کمتر ہو اس کا پہلے تذکرہ ہو، جو افضل ہو اس کا بعد میں تذکرہ ہو. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزرتی اہل بیتی. قرآن رحمت مسلمین کے لیے، محمد رحمت عالمین کے لیے. اور اب میں کیا کروں کہ وہ قرآن میں خود کہتا ہے کتابہ. بھائی عجیب و غریب آیت ہے. کتابہ اعلیٰ نفس الرحمہ، سورہ انعام 6واں سورہ قرآن مجید کا. رحمت اس کے پاس مخصوص ہے، کسی اور کو اس میں دخلی نہیں ہے. اچھا تو اب رحمت تو اس کی ہے، سارے خزانے رحمتوں کے اس کے پاس ہیں. تمہیں رزق ملے اس کی رحمت ہے، بارش برسے اس کی رحمت ہے، سورج چمکے اس کی رحمت ہے، زمین سے غلہ اگے یہ اس کی رحمت ہے، مکان بنا سکو یہ اس کی رحمت ہے، سانس جائے اس کی رحمت ہے، سانس سے باہر نکل آئے یہ اس کی رحمتیں ہیں نا. اچھا رحمتیں مخصوص ہیں اللہ کے پاس، اور اسے بنایا ہے عالمین کے لیے رسول رحمت. تو اب جہاں جہاں بھی رحمتوں کی کرشمہ سازیاں ہیں، جہاں جہاں بھی رحمتوں کی کرشمہ سازیاں ہیں، یہ محمد کے دروازے کی بھیک ہے. توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ محمد رحمت. اب یہیں سے سلسلہ فکر آگے جا رہا ہے کہ بھائی محمد کی صورت رحمت یا محمد کی سیرت رحمت. کہنے لگے کہ کملی والا رحمت للعالمین. نگاہ جسم پہ پڑ رہی ہے، لیکن کملی جسم ہوتا ہے، کملی روح کملی نہیں ہوتی. غزالی آنکھوں والا نگاہ جسم پہ پڑ رہی ہے، مشکی زلفوں والا نگاہ جسم پہ ہے، سروقت محمد نگاہ جسم کے اوپر ہے، تابانی چہرے والا محمد نگاہ جسم کے اوپر ہے. بھائی جسم سے بھی محبت اچھی چیز ہے، پیغمبر کے جسم مطہر سے محبت بڑی اچھی چیز ہے. یعنی صورت سے بھی محبت کرو اچھا ہے،
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اب میں کیا کروں کہ جب وہ بہتا ہوا تابوت جس میں موسیٰ تھے فرعون کے قصر پہ آ کے رکا اور جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اب تاریخ قرآن نے کہا کہ جیسے ہی فرعون کی نگاہ موسیٰ کے چہرے پہ پڑی اس کے دل میں موسیٰ کی محبت پیدا ہوئی. تو سورج سے محبت تو فرعون کو بھی تھی. آہستہ 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 سلسلہ فکر آگے بڑھ رہا ہے. تو سورج سے محبت تو فرعون کو بھی تھی, تو سورج سے بھی محبت کرو, سیرت سے بھی محبت کرو. اب پیغمبر کے جتنے بھی اعضاء مبارک ہیں, بھائی بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں, پیغمبر کے جتنے بھی اعضاء ہیں نا ان سب کی ایک صورت ہے اور ان سب کی ایک سیرت ہے. اب آنکھیں ہیں ان کی ایک صورت ہے. محمد کی آنکھوں کی ایک صورت ہے, بڑی بڑی آنکھیں, غزالی آنکھیں, موٹی آنکھیں, سرمسا آنکھیں, یہ آنکھوں کی صورت ہے. اور آنکھوں کی سیرت کہ جیسے سامنے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے. محمد کی آنکھوں کی صورت غزالی آنکھیں, محمد کی آنکھوں کی سیرت سو رہا ہے جب بھی دیکھ رہا ہے. بھائی سو رہا ہے جب بھی بیدار ہے, سو رہا ہے, بھائی آنکھیں ہی تو سوتی ہے نا, سو رہا ہے جب بھی جاگ رہا ہے. بھائی جو سوئے گا وہ جاگے گا نہیں, اور جو جاگے گا وہ سوئے گا نہیں. لیکن اب محمد کی آنکھوں کی سیرت سو بھی رہی ہے, جاگ بھی رہی ہے. میں نے تفصیلاً ان موضوعات پہ گفتگو کی, میں رکنا نہیں چاہ رہا ہوں. بھائی یہ ممکن ہے ایسا کوئی انسان دے گا کہ سو بھی رہا اور جاگ بھی رہا؟ نہیں, ایسا انسان واقع نہیں ملتا. یا محمد ملا پہلا صاحب امر, سو بھی رہا ہے, جاگ بھی رہا ہے. یا محمد ملا یا ایک اور ملا, ایک اور ملا. ہجرت کی رات ہے اور محمد کے بستر پہ سو رہا ہے, چادر اوڑھے ہوئے سو رہا ہے, چادر اوڑھے ہوئے سو رہا ہے نا. اچھا اب مشرک جو گھیرے ہوئے گھر کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھ رہے ہوتے کہ علی سو رہے ہیں تو اسی وقت اٹھا دیتے. یعنی رات بھر مشرک کو نگاہ شرک سے علی کی محمدیت میں شبہ نہیں ہوا. مشرک رات بھر نگاہ شرک سے علی کو دیکھتا رہا لیکن محمد ہی دیکھتا رہا. اب میں کیا کروں مسلمانوں کی نگاہوں کو؟ بھائی رکنا نہیں ہے, جانا بہت دور ہے. تو اب سو رہا ہے اور میں نے ہزاروں مرتبہ بیان کیا, رکنا نہیں, اس منزل پر سرسری گزر جانا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ پروردگار نے جبریل و میکائیل سے کہا جاؤ مبارکباد دو. آئے رات بھر مبارکباد دیتے رہے. بھائی سو رہا ہے نا. اچھا تو اب آپ اگر عقل مند ہیں اور ہیں, کسی سوتے ہوئے کو مبارکباد دے کے دکھلا دیں. جائے کسی سونے والے کے پاس اور کہیں جناب آپ کو بہت مبارک ہو, اور دنیا آپ کی عقل پہ شبہ نہ کرے جب جانو. تو وہ جو عقلوں کا خالق ہے جبریل و میکائیل سے کہہ رہا ہے سوتے ہوئے کو مبارکباد دو, تو جیسے محمد بیدار ویسے علی بیدار. محمد کی
آنکھوں کی ایک صورت ہے، غزالی آنکھیں، محمد کی آنکھوں کی ایک سیرت ہے، جیسے سامنے دیکھتی ہیں ویسے پیچھے دیکھتی ہیں، بند ہونے کے بعد بھی دیکھتی ہیں۔ محمد کے ہاتھوں کی ایک صورت ہے، مضبوط ہاتھ، اور محمد کے ہاتھوں کی ایک سیرت ہے، کبھی سورج پلٹائیں، کبھی چاند توڑیں، کبھی ستارہ اتاریں، ہے نا؟ یعنی صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے۔ محمد کے بازوؤں کی ایک صورت ہے، اور محمد کے بازوؤں کی ایک سیرت ہے۔ محمد کے بازوؤں کی صورت بھرے ہوئے بازو، سب نے لکھا ہے بھرے ہوئے بازو، کس کے؟ محمد کے۔ یہ محمد کے بازوؤں کی صورت ہے، بھرے ہوئے بازو، اور محمد کے بازوؤں کی سیرت کہ وہ بازو جس نے خیبر کو اٹھا لیا تھا، غدیر میں پھول کی پنکھڑی کی طرح اس پورے انسان کو اٹھا کے لے لیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ تو بھائی رحمت للعالمین ہے صورت کے اعتبار سے بھی، اور رحمت للعالمین ہے سیرت کے اعتبار سے بھی۔ اب جتنی بھی رحمتیں تقسیم ہوں گی وہ یا محمد کی صورت سے ہوں گی یا محمد کی سیرت سے ہوں گی۔ میں تشریح کروں گا لیکن آج کی حد تک نہیں، مجھے آگے جانا ہے۔ اب وہ ہے رحمت للعالمین، بھائی کہیں جانا ہے، اور مجلس درسگاہ ہے نا، میں چاہ رہا ہوں کہ سطح عمومی سے بات بلند ہو اور آپ کے پاس ایک استدلال آ جائے تاکہ اس استدلال سے آپ مستقبل میں کام لے سکیں۔ بہت دور لے کے جانا ہے۔ اچھا، تو اب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پوری کائنات کو رحمت ملے، محمد دے۔ سورج چمکے، محمد چمکائے، پانی برسے، محمد برسائے، غلہ اگے، محمد اگائے، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کو جو رحمت مل رہی ہے وہ محمد کے ذریعے۔ تو پانی برسائے محمد، بھائی امر خدا کا پانی برسانا، صاحب امر محمد برسائے گا وہ۔ کچھ مجھے نہیں معلوم کہ بات واضح ہو رہی یا نہیں، لیکن جانا آگے۔ غلے کا اگنا خدا کا امر، اگائے کون؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اگانے والا محمد، تو پانی برسائے محمد، غلہ اگائے محمد، زمین گھومے محمد کے حکم سے، رحمت ہے نا، رحمت ہے۔ ہم زندہ رہے محمد کے حکم سے، تو تقسیم ہو رہی ہے اللہ کی رحمت محمد کے ذریعے۔ محمد کی رحمت پوری کائنات میں، بھائی میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں بھی رحمت تقسیم ہو رہی ہے کون کر رہا ہے؟ محمد۔ یہی ہے نا خلاصہ۔ تو بس ایک سوال جہاں جہاں میرا سننے والا سن رہا ہے اس سے سوال کر رہا ہوں، بھائی اگر اعتراض ہو تو ابھی کر دو، اگر اعتراض کرنا ہے تو ابھی کرو، میرے اس تھیسس میں اعتراض کرو۔ میرا چیلنج ہے کہ دنیا میں جو رحمت تقسیم ہو رہی ہے وہ محمد کے ذریعے، بات مان لی نا؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بھائی مجلس میں کسی مردے سے تبرک تقسیم کروا دے، بہت سیدھی بات میں نے عرض کی ہے، مجلس میں بھائی تبرک تقسیم ہوتے ہیں نا، تو کسی مردے سے تبرک تقسیم کروا دے۔ آپ کہیں بھائی کیا حماقت کی بات ہے، مردہ کہیں تقسیم کر سکتا ہے تبرک کو؟ اچھا بھائی زندہ ہو، لاہور میں ہو، کراچی میں تقسیم کروا دے، بھائی یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو تقسیم کرنے والے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے اور ہر ایک کے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ بھائی اسی کو کہتے ہیں حاضر و ناظر، کہ زندہ بھی ہو اور ہر ایک کے قریب بھی ہو۔ کل اس کا ذکر خیر آ گیا تھا، وہ جسے ہر ایک ڈرا ہوا ہے، وہ جسے سجدے آدم سے انکار کیا تھا۔ جاؤں گا واپس۔ بھائی ذکر خیر میں نے اس لیے عرض کیا کہ بھائی قرآن جس ذکر کو کرے وہ ذکر خیر ہی ہوگا۔ بھائی تو اب خیر کا پہلو دیکھیں، کہہ کے جلا کے میں سب کو بہکاؤں گا، اکیلا، اور دعویٰ کیا ہے؟ سب کو بہکاؤں گا۔ اچھا صرف مجھے نہیں، آپ کو بھی۔ اچھا ہزار افراد ہیں، ہر ایک کو بہکائے گا۔ اچھا کراچی والوں کو نہیں، لاہور میں ہی بہکائے گا، لاہور والوں کو صرف نہیں، ملتان میں ہی بہکائے گا، بھائی پورے پاکستان میں بہکائے گا، دائیں بائیں جتنے ملک ہیں سب کو بہکائے گا، عربوں کو بہکائے گا، پوری دنیا کو بہکائے گا۔ تو ہر ایک ابلیس سے ڈرا ہوا ہے، کب آ کے بہکا دے، تو ہر ایک سے کتنا قریب ہے؟ یعنی پوری دنیا کے سارے انسان ڈرے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے سارے انسان ڈرے ہوئے ہیں کہ کب بہکا دے۔ تو ہر انسان سے اتنا قریب، تو ابلیس کے تو حاضر و ناظر ہونے پر سب کو ایمان ہے، لیکن محمد حاضر و ناظر نہیں ہے۔
تو ابلیس پہ ایمان زیادہ ہے یا محمد پر؟ سوچتے رہنا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عالمین کو رحمت ملے محمد سے، ہے نا. تو اگر محمد کے وسیلہ ہونے سے انکار کیا تو کچھ بھی ملے رحمت نہیں ملے گی. اس لیے کہ رحمت کے مقابلے پہ ہے غضب. اللہ کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا، یا رحمت بھیجے گا یا غضب بھیجے گا. نیوٹرل ہو کے الگ بیٹھ جائے یہ نہیں کرے گا. نیوٹرل غیر جانبدار ہو کے بیٹھ جائے یعنی اس کے مزاجی میں یہ نہیں ہے، تو یا رحمت آئے گی یا غضب آئے گا. تو اگر محمد کی شفاعت سے انکار کیا، محمد کے وسیلے سے انکار کیا تو رحمت ہٹ گئے نا، غضب کے شکار ہو گئے. اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا. تو رحمت کائنات کو ملے محمد کے ذریعے، خود محمد کو کہاں سے ملے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ مجلس 10 گاہ ہیں، اور ان 10 گاہوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر سطح فکر کا انسان بیٹھا ہوا ہے. تو اب ہر سطح فکر کا انسان سنے اور ہر مسلک کا انسان سنے. کائنات کو رحمت ملے محمد سے، اور محمد کو کہاں سے ملے؟ پڑھے لکھے مجمع کو خصوصیت کے ساتھ متوجہ کر رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ. بھائی مشہور آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ رحمت نازل کر رہا ہے محمد پر. تو اللہ محمد کے پاس رحمت بھیجے، محمد ہمیں رحمت دے، ہے نا. اللہ بھائی بہت توجہ رکھیے گا، اللہ رحمت نازل کر رہا ہے محمد پر. یصلون کے معنی معلوم ہے؟ رحمت نازل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. 2 زمانے آ گئے. کر رہا ہے حال، کرتا رہے گا مستقبل. رحمت نازل کی ماضی نہیں ہے، تو کیا ماضی میں نہیں کی؟ سوال ہے آپ سے. دیکھیں کتنا نازک مرحلہ ہے، اور میں نے گفتگو کو واقع سطح عمومی سے بلند کر دیا. لیکن میں چاہوں گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تاکہ میری آج کی محنت سوارت ہو. یصلون رحمت نازل کر رہا ہے، رحمت نازل کرتا رہے گا، کر رہا ہے حال، کرتا رہے گا مستقبل. رحمت نازل کی نہیں تو ماضی نہیں ہے نا. اچھا جناب، کل میں نے تقریر کی، کل میرا ماضی ہے، اس وقت تقریر کر رہا ہوں، یہ میرا حال ہے. کل انشاءاللہ تقریر کروں گا، یہ مستقبل ہے. تو یہ ماضی حال مستقبل بنتے کیسے ہیں؟ زمانے سے. اچھا میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، ہر انسان پیدا ہوا، تو آپ سے پہلے جو زمانہ گزرا وہ آپ کا ماضی ہے. جب آپ پیدا ہو گئے وہ آپ کا حال شروع ہو گیا، اور جو زمانہ نہیں آیا وہ آپ کا مستقبل ہے. تو پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے؟ ماضی. پیدا ہونے سے پہلے جو زمانہ ہے وہ ماضی کہلاتا ہے. میری پیدائش سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ ماضی ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ ماضی ہے. بھائی یہی ہے نا. تو ماضی کے معنی جو ہم سے پہلے کا زمانہ ہو. بھائی محمد ہے اول مخلوق، زمانہ پیدا ہوا بعد میں، تو محمد کا ماضی ہوگا کہاں؟ محمد کا ماضی ہو جب تو گیا ہے. محمد کے بعد ماضی نہیں ہے، حال ہی حال ہے، اور مستقبل ہی مستقبل ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ محمد پر رحمت نازل کر رہا ہے، فرشتے لے کے آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ، تم اس کے لیے طلب رحمت کرو، دودھ بھیجو اس پر، وسلموا تسلیما، اور اپنے سر تسلیم کو اس کے آگے خم کر دو. بھائی توجہات مبذول رہے. یعنی نماز اتنی بڑی عبادت کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو قرآن نے کہا وہ مشرک، لیکن خدا کی قسم نماز سے افضل درود. دلیل نہ دو تو آپ کو آقا کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں. بھائی نماز اتنی بڑی عبادت کہ جو نہ پڑھے وہ مشرک. درود بھی عبادت، لیکن خدا کی قسم نماز سے افضل درود، اس لیے کہ نماز پڑھتے ہیں بندے فقط اور فقط، اور درود بھیجتے ہیں بندے بھی اور خدا بھی.
توجہ رہے، بہت توجہ رہے، لیکن جانا کہیں اور ہے اور کل ایک استدلال کے لیے زحمت ہے، لیکن آئے درود تو سمجھ میں آ جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اگر مومن ہو تو صلو علیہ، اس پہ درود بھیجو. کس پر؟ نبی پر. وسلموا تسلیما، اور اپنے سر تسلیم کو خم رکھو. بھائی دنیا کی کسی عبادت میں اللہ شریک نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتا، کس کی پڑھے؟ روزہ نہیں رکھتا، کس کا روزہ رکھے؟ حج نہیں کرتا، اپنے گھر کا حج کرے، لیکن درود بھیجتا ہے. تو میں نے جب قرآن کا سروے کیا تو کل 2 کام ایسے ہیں جو اللہ بندوں کے ساتھ مل کے کرتا ہے. پورے قرآن کے سروے کے بعد کر رہا ہوں. کل 2 کام ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کے ساتھ مل کے انجام دیتا ہے. پہلا مرحلہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم مومنین کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں نبی پر. اور دوسرا مرحلہ سورہ بقرہ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو اور ہماری ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، ان کا حشر جانتے ہو؟ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان پر انسان بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے. اب دونوں میں اللہ شریک ہے، تولا میں بھی اور بیداری میں بھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو تم بھی محمد پہ درود بھیجو. محمد نعوذ باللہ من ذالک، تم بھی نبی پہ درود بھیجو. لفظ محمد نہیں ہے، بہت توجہ رکھیے گا. اے ایمان لانے والو تم بھی نبی پر درود بھیجو. کس کو حکم دیا؟ ایمان لانے والوں کو. عیسیٰ محمد کی امت میں ہے یا نہیں؟ ہے نا، زندہ ہے تو اپنی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. شریعت منسوخ ہو گئی، شریعت محمد پہ عمل کر رہے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب عیسیٰ بھی ہیں. خضر زندہ ہے، مخاطب خضر بھی ہیں. الیاس زندہ ہے، مخاطب الیاس بھی ہیں. تو اب محمد کا اسٹیٹس سمجھ میں آیا کہ جس پر عیسیٰ درود بھیجے، جس پر خضر درود بھیجے، جس پر الیاس درود بھیجے امت میں رہ کر. بھائی توجہ رکھیے گا، یہ جگہ کسی منزل خضر تک لے کے جانا ہے. اسٹیٹس سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ محمد عربی کا نہیں، نبی کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود، محمد پہ نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد نہیں، علی النبی. اچھا علی الرسول نہیں، علی النبی. علی العبد، بندے پر تقریر کر چکا ہوں میں کہ محمد عبد ہے، نہیں، علی النبی. ارے بھائی یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ محمد پہ درود بھیجتا ہے؟ محمد نہیں. اچھا رسول پہ درود بھیجتا ہے؟ رسول بھی نہیں، حالانکہ بڑا لفظ ہے. عبد بہت بڑا لفظ ہے، اب تو بہت بڑا لفظ ہے. بندہ، درود بندے بھیجتا نہیں. نبی چھوٹا لفظ ہے، ان کے مقابلے میں چھوٹا لفظ ہے. نبی پہ درود بھیجتا ہے. بھائی قرآن بے مقصد تو کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا نا. تو محمد کب سے؟ جب سے پیدا ہوئے، جب نام رکھا گیا. بات مکمل ہو گئی. بھائی جب پیدا ہوئے، جب محمد کہلائے، جب اعلان نبوت کیا، جب رسول بنے، جب معراج میں بلائے گئے، جب عبد بنے، تو اگر محمد پہ درود ہوتی تو پیدائش کے دن سے، اگر رسول پہ درود ہوتی اعلان بعثت کے دن سے، اگر عبد پہ درود ہوتی معراج کے دن سے ہوتی. نبی پہ درود اب نبی کیسے؟ کب سے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. گفتگو تمام ہو گئی. بھائی آج
میری محنت سوارت ہو گئی، آج مجھے آگے نہیں جانا، گفتگو کیسی منزل پر روک دینا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پہ درود. اب نبی تو سمجھ میں آ گیا نا، جب سے کن تو نبی وآدم و بین الماء والطین، موضوع بھی نبی تھا، تو جب سے وہ ذات تب سے درود. اب ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر درود کیسے پڑھیں؟ حکم تو آ گیا نا، امر آ گیا، امر آ گیا، اور اب اس امر کی اطاعت کرنی ہے. تو مسلمانوں نے ہاتھ جوڑ لیا کہ یا رسول اللہ یہ جو حکم آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو اب کیسے درود پڑھیں؟ تو اب دو روایتیں ہیں دو الگ الگ طریقوں سے. فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور یہ بھی فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت، یہ جملے بھی موجود ہیں. تو اب دونوں طریقوں سے آئی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس فرق کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اعلیٰ بیچ میں آ گیا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. کہنے لگے کہ بھائی درود تو نبی پہ تھی، یہ درمیان میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں. اعتراض جینوین ہے، اعتراض میں دم ہے. بھائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود ہے نبی کے لیے، تو محمد پہ درود ہوتی، یہ آل محمد درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ تو اب جواب دوں تو بڑا تفصیلی ہوگا، لیکن کیا یہ ضروری ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ ضروری ہے کہ جب میں کہوں کہ سورج نکل آیا تو یہ بھی ساتھ میں کہوں کہ دھوپ بھی نکل آئی؟ اب سمجھ میں آ گیا نا کہ جو رب سورج اور دھوپ میں ہے وہی محمد اور آل محمد میں، لیکن نہیں، قرآن کے بغیر مانتے کہاں ہیں؟ قرآن کے بغیر قرآن کو ماننے والے دلیل کو کہاں مانیں گے؟ اچھا تو یا ایھا النبی، اب یا تو لفظ نبی ہے نا، جاہد الکفار والمنافقین، نبی جہاد کرو کافروں سے، اور نبی جہاد کرو منافقین سے. نبی کو حکم دیا اللہ نے کہ کس سے جہاد کرو؟ کافروں سے اور منافقین سے. محمد عربی کی پوری زندگی کافروں سے جہاد کرتے ہوئے گزر گئی، اور اب ایک مسلمان نہیں بدلا دے کہ محمد نے منافقین سے ایک بھی جہاد کیا ہو. آدھا حکم چھوڑ دیا. ممکن ہے کہ محمد کوئی بھی حکم رسول کا اللہ کا چھوڑ دیں؟ بھائی امر الہی ہے نا، اور وہ ہے صاحب امر، وہ اطاعت کرنے والا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے کوئی امر کو محمد چھوڑ سکے اور کسی بھی امر کی سرتابی کر سکے. تو حکم تو تھا کہ کافروں سے بھی لڑو، منافقین سے بھی لڑو، اور حکم کس کو تھا؟ نبی کو. تو نبی نے کافروں سے جنگ تو کی، منافقین سے کی ہی نہیں. اب مفسر بھی گھبرا گیا کہ یہ کیس کیا ہو گیا. اور جانتے ہیں مفسر نے کیا جواب دیا؟ کہ بھائی کہنے لگے کہ حکم تو نبی کو تھا، لیکن چونکہ علی نفس نبی ہے، اس لیے جو علی نے بعد میں جنگیں لڑی ہیں وہ منافقین کے رسول ہی کی جنگیں ہیں. تو حکم تو نبی کو تھا، یہ علی نے جنگیں کیوں لڑی؟ تو جب جنگ کی منزل ہو تو لفظ نبی میں علی کو شامل کر دو، اور جب درود کی منزل آئے تو لفظ نبی سے علی کو نکال دو. کتنی عجیب بات ہے. تو درود محمد پر، درود علی پر، درود حسن پر، درود حسین پر، اب جتنے بھی صاحبان امر ہیں ان سب پر درود. اچھا درود کے معنی نزول رحمت، اللہ رحمت نازل کرے، ہم دعا مانگتے رہیں، یہی ہے نا. اچھا اب روزے کے لیے وقت معین ہے، حکم آیا روزہ رکھو. اچھا جب چاہو رکھ لو، نہیں ٹائم معین ہے، 12 مہینوں میں سے فلاں مہینے میں روزہ رکھو. اچھا حکم آیا حج کرو، جب چاہیں، نہیں مہینہ معین ہے فلاں مہینے میں کرو. احکام بھیجے، امر بھیجے، وقت بھی معین کیا. حکم آیا درود بھیجو، بغیر وقت کے نہیں. 5 نمازیں، 5 وقت کی نمازیں
5 वक्त की नमाज है और सब में दुरूद। भाई तवज्जो हाथ मत भूल रहे, 5 वक्त की नमाज है और सब में दुरूद, सब में तलब रहमत। भाई जमीन गोल है, कहीं सुबह हो रही है, कहीं शाम हो रही है, कहीं रात है, कहीं दिन है, तो हम हर वक्त रहमत मांग रहे हैं, वो 24 घंटे रहमत नाजिल कर रहा है। भाई कुछ बात समझ में आई? तो मोहम्मद व आले मोहम्मद 24 घंटे अल्लाह की रहमत के हिसार में है। यही बात निकली ना भाई, हर वक्त 24 घंटे तलब रहमत, इधर से दूर जा रही है, उधर से रहमत आ रही है। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद, यानी एक लम्हा भी, 24 घंटे का एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जो रहमत के नुज़ूल से फारिग हो। तो हर वक्त मोहम्मद पर रहमत है ना, हर वक्त आले मोहम्मद पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही, वो अल्लाह की रहमत के हिसार में है। तो हिज़यान के वक्त रहमत थी या नहीं? बात तो मुकम्मल हो गई, लेकिन नहीं, बात को मुकम्मल अब होना है। भाई मोहम्मद भी रहमत के दायरे में, अली भी रहमत के दायरे में, जो रहमत के दायरे में हो वो मासूम होगा। दलील इसलिए कि गुनाह छोटा हो या बड़ा अल्लाह के गजब को इनवाइट करता है। तो जहां गजब होगा वहां रहमत नहीं होगी, और जहां रहमत ही रहमत होगी वहां गजब नहीं होगा। भाई बात वाज़ेह हो गई? बस मेरी बात मुकम्मल हो गई। तो मासूम रहमत के दायरे में, और जो रहमत के दायरे के बाहर हो वो छोटा हो या बड़ा मग़ज़ूब है ना। जो अल्लाह के गजब का शिकार हो उसको क्या कहेंगे? मग़ज़ूब। जो जिस पर दुरूद हो उसको क्या कहेंगे? मासूम। तो जो लायक दुरूद हो वो मासूम, और जो थोड़ा सा भी गुनाह कर ले वो है मग़ज़ूब, है ना। तो अब अगर मैं मफूजा कर रहा हूं, मफूजा, और यही मेरी बात मुकम्मल हो रही है। अब अगर हम कोई ऐसा वक्त फर्ज करें, भाई तवज्जो रहे, अली है मासूम, नुज़ूल रहमत के दायरे में है, और जितने भी मुसलमान हैं जो गैर मासूम है, थोड़े थोड़े से मग़ज़ूब तो है ना भाई, थोड़े थोड़े से मग़ज़ूब है। तो अब अगर ऐसी मस्जिद फर्ज करें कि अली उसमें दाखिल हुए जमात में, तो अब सूरत हाल ये है कि मासूम पीछे, मग़ज़ूब आगे। भाई मैं लफ्ज़े बदल दूं, गैरिल मग़ज़ूब पीछे है और मग़ज़ूब आगे नमाज पढ़ा रहा है। तो अब ऐसी अजूबा नमाज ज़ालिमीन में तो हो सकती है, मोमिनीन में नहीं हो सकती। गुफ्तगू तमाम हो गई। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ साहिबान ईमान, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेजो और अपने सरे तस्लीम को खम कर दो। जब मुस्लिम को खत दे के भेजा है हुसैन इब्न अली ने, तो उस खत के आखिर में यही जुमला था, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बात मुकम्मल हो गई। उसे भेज रहा हूं जो मेरा भाई है, उसे भेज रहा हूं सिक़ती जो मेरा मोतबर है, उसे भेज रहा हूं मोतमदी जिस पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। मजाक नहीं है। इन जुमलों का मुस्लिम के लिए इस्तेमाल करना यह मजाक नहीं है। अखी व सिक़ती व मोतमदी, इसकी इत्फ़ाअती हो, इसके इताअत करना। और उसके बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। भाई आयत क्यों लिखी? हम है साहिबान दुरूद, और ये जो जा रहा है ये साहिबान दुरूद की तरफ से जा रहा है। तो अगर इसकी मुखालफत की तो गज़ब इलाही का शिकार हो जाओगे। कुछ बात वाज़ेह हो रही है। खत लिखा, दिया मुस्लिम के हाथ में और कहा जाओ मुस्लिम, भाई चंद जुमले सुने और मुझे इजाजत दे दे। अब मैं मुस्लिम तक बराह रास्त पहुंचाऊं, तो चाह रहा हूं कि चूंकि मुस्लिम तमहीद करबला है, ये जो अकील का बेटा है ना मुस्लिम, ये करबला की तमहीद है, ये मुस्लिम करबला का मुकद्दमा है, ये मुस्लिम करबला का दीबाचा है। इसके बगैर, मुस्लिम इब्ने अकील के बगैर करबला मुकम्मल नहीं होती। तो चंद जुमले अकील के इस बेटे के सिलसिले में सुनते जाए। खत दिया, कहा कि जाओ मुस्लिम, और सुनो मुस्लिम, कूफे के हालात देखना। जी चाहे
تو ان سے صلح کر لینا. حسین کہہ رہے ہیں اور تمہارا جی چاہے تمہاری مرضی ہو تو ان سے جنگ کر لینا. یہ مذاق ہے کہ جو صاحب امر ہو, جو مالک درود ہو, وہ مسلم کو اپنی مرضی کا نمائندہ بنا دے. یہ ہے جلالت مسلم کی. جی چاہے جنگ کرنا, جی چاہے صلح کرنا. میں 2-4 جملے عرض کروں گا, فقط 2-4 جملے. آئے مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی, 17 صفیں, اور ہر صف میں 1000 نماز پڑھنے والے. 17,000 افراد نے نماز پڑھی مسلم ابن عقیل کے پیچھے. یہ ظہر کی نماز تھی. اور جب عصر کی نماز پڑھائی کچھ فاصلے سے, تو مؤرخ یہی لکھتا ہے کہ 17 افراد بھی نہیں تھے. حسین کا نمائندہ ہے نا, حسین کا نمائندہ. دل ٹوٹ گیا, مسلم کا دل ٹوٹ گیا. کہا مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے, چلے جاؤ, چلے جاؤ میرے پاس سے. اکیلا مسلم, اجنبی شہر سے, کوئی جاننے والا نہیں, کسی کے گھر سے مسلم واقف نہیں. چلے ایک کوچے سے دوسرے کوچے میں, دوسرے کوچے سے تیسرے کوچے میں چلتے رہے. اب اکیلا انسان, اجنبی انسان, جب پیدل کوچوں میں چلتا رہے گا تو کبھی نہ کبھی پیاس تو لگے گی. پیاس لگی, مسلم کو پیاس لگی. جو دروازہ سامنے تھا دقل باب کیا, دروازہ کھلا, ایک مومنہ نکلی. اس کا نام ہے طوعا, سب جانتے ہیں. یعنی کتنی ہزار عورتیں ہوں گی کوفے میں, کسی مورخ نے کسی عورت کا نام لکھا, لیکن خدا طوعا پر رحمت نازل کرے. چونکہ خاندان آل محمد کے ایک اجنبی کو پانی پلا دیا تھا, تو اس کا تذکرہ منبر سے بھی ہوتا ہے, تاریخ میں بھی ہے. مومنہ نے دروازہ کھولا. بھائی 2-4 جملوں کی زحمت ہے, اب میرے پاس وقت بھی نہیں ہے, چاہ رہا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ گفتگو کو مکمل کر دوں. دروازہ کھولا, کہا کیا بات ہے؟ کہا پیاسا ہوں, پانی پلا دے. طوعا اندر گئی, جامع آپ بھرا, لائی. چوکھٹ پہ بیٹھ چکے تھے مسلم, کھلے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ چکے تھے. پانی دیا, مسلم نے پانی پیا, سر کو جھکا کے بیٹھے رہے. اب عورت نے تو دروازہ کھولا تھا نا, انتظار کرتی رہی کہ مسافر اٹھے تو در بند کروں. جب دیر گزر گئی, اب بیوی پیچھے کھڑی ہے, مسلم کو خبر نہیں. جب دیر گزر گئی تو اس نے آواز دی کہ مسافر جاتا کیوں نہیں, جاتا کیوں نہیں. اب مسلم نے سر اٹھایا, کہا بیوی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا اچھا, جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا اچھا تو پردیسی ہے. کہا ہاں میں پردیسی ہوں. کہا اچھا کوئی دوست ہو, کوئی رشتہ دار ہو, چلا جا, رات آنے والی ہے, شہر بڑا پراشوب ہے, شہر خطرناک ہے, تیرا اکیلا گلیوں میں گھومنا ٹھیک نہیں ہے, کسی دوست کے گھر میں چلا جا, کسی رشتہ دار کے گھر میں چلا جا. کہا بی بی یہ شہر خطرناک کیوں ہے, یہ شہر پراشوب کیوں ہے. کہا تجھے نہیں معلوم. کہا نہیں. کہا بھائی بات کل اتنی ہے کہ میرے مولا حسین ابن علی نے اپنا ایک سفیر بھیجا ہے. میرے مولا حسین ابن علی نے اپنا ایک سفیر بھیجا ہے, اور سارا شہر اس سفیر کے خون کا پیاسا ہے. کہا اچھا حسین نے سفیر بھیجا ہے. کہا کہ ہاں میرے مولا نے بھیجا ہے. کہا نام سے واقف ہے. کہا کہ ہاں جانتی ہوں, مسلم ابن عقیل. سر کو جھکا لیا, انگلی کا اشارہ کیا, انا مسلم ابن عقیل. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مومنہ نے پناہ دی. بھائی بہت تفصیلات ہیں مقتل کے, اور 60 دقیقے مکمل ہو گئے, اب میں مقتل نہیں پڑھوں گا. مومنہ نے پناہ دی. دوسرے دن فوجیں آئیں, مسلم کو گرفتار کیا گیا, مسلم دربار میں لائے گئے. جلاد کو حکم دیا کہ مسلم کو لے جا کے قتل کر دے. جب جلاد کو حکم دیا حاکم کوفہ نے کہ مسلم کو قتل کر دے, تو جلاد نے مسلم کا ہاتھ تھاما, پکار کے کہنے لگے کہ میری کچھ وصیتیں انہیں پورا کر دینا. بھائی میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے مولا کو خط لکھ دینا کہ یہ شہر آپ کے قابل نہیں ہے, ادھر آئیے گا نہیں.
اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میں مقروض ہوں، میری اس ضلع کو بیچ دینا اور میرے قرضے کو ادا کر دینا. اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے قتل کے بعد میرے لاشے کو دفن کر دینا. وصیت قبول نہیں ہوئی. کبھی تفصیلات عرض کروں گا. جلاد کھینچتا ہوا لے چلا چھت کے اوپر، ایک ایک زینے پہ پاؤں رکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے بسم اللہ ہے و باللہ ہے و علی ملت رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ ہے و وصی رسول اللہ ہے و خلیفۃ بلا فصل. مسلم کے جملے ہیں، تینوں کلموں کی گواہی دی ہے مسلم نے. میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. میں دو جملے سنے، بس آخری دو جملے سنے. مسلم چھت پہ بلند ہوئے، جلاد کھینچتا ہوا لایا نا. ایک مرتبہ جلاد نے تلوار اٹھائی اور چاہا کہ مسلم کے سر کو قلم کرے. کچھ دیکھا، تلوار پھینکی، بھاگتا ہوا حاکم کے پاس آیا. کہا مسلم کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں امیر نہیں. کہا کیوں نہیں قتل کیا؟ کہا امیر جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، سفید داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں میرے بیٹے نے خطا کیا کی ہے. میرے بیٹے نے کیا تقریر کی ہے؟ کہا تیری نگاہ کا دھوکہ ہے، تیری نگاہ کا دھوکہ ہے، جا مسلم کو قتل کر دے. اب جلاد کے آنے میں دیر ہوئی نا. مسلم اکیلے ہیں. 9 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، کربلا کی تمہید. 10 ذی الحجہ عید کا دن، عید قربا کا دن ہے نا. یہ 9 ذی الحجہ کا واقعہ ہے. جلاد کو آنے میں دیر ہوئی. مسلم اکیلے ہیں چھت پر ٹہلتے ہوئے. چھت کے کنارے پہنچے. دارالامارہ کی چھت ہے. جھانک کے دیکھا کہ لوگ اچھے لباس پہنے ہوئے، بچوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے عید قربا کی تیاریوں میں مشغول ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں. ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ کوفے والوں میری ایک وصیت ہے، خدا تمہاری عید کی خوشیاں مبارک کرے اور خدا تمہاری